نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحبيه ومعمرين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم لوگ ہمارے ان علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری اس بستی کی دین کی فکر فرمائی. آج کل بستیاں بہت ہیں، لوگ بہت ہیں، لیکن اس طرح کی فکر جو ہے وہ نایاب نہیں تو کمیاب ضرور. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بستی کی دین و ایمان کی فکر کرتے ہیں اور ایک عزم و ارادہ لے کر یہ لوگ اٹھتے ہیں اور اپنی بستی کی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں دین کے معاملے میں، اس پر نظر رکھتے ہوئے اس کو مستقل موضوع بنا کر اس سلسلے میں کوئی خاص عزم و ارادے کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اللہ پاک ان کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے. اور جیسے ہمارے مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سب کام دین ہی کے ہیں، کوئی مکتب کھول رہا ہو، چلا رہا ہو، یہ دین کی خدمت ہے. کوئی عوام میں چل پھر کر ان کو ترغیب دے رہا ہو، دین کا شوق پیدا کر رہا ہو، یہ بھی دین کی خدمت ہے. بڑے مدارس طلباء کو جمع کر کے ان کو کل دین کی تعلیم دے رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، یہ بھی دین کی خدمت ہے. اور حضرات صوفیاء کرام اگر خانقاہوں میں بیٹھ کر امت کی اصلاح و تربیت کا کام کر رہے ہوں تو یہ بھی دین کی خدمت ہے. کوئی رائٹر، مصنف کسی کونے میں بیٹھ کر کتاب لکھ رہا ہے اور اس طرح امت کی اصلاح و تربیت کی فکر کر رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے. اور کوئی میدان میں نکل کر اپنے شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت. میرے بھائیوں، سب دین کی خدمت ہے، سب دین ہے اور دین ہی دین ہے.
یہ تو ایک زنجیر ہے، بھینس کو باندھتے ہیں، گائے کو باندھتے ہیں زنجیر میں، تو ایک حلقے سے زنجیر نہیں بنتی، اس کے کئی حلقے ہوتے ہیں، 10-20 حلقے لوہے کے کڑے، ان کو جوڑ کر پھر زنجیر بناتے ہیں تو بھینس قابو میں آتی ہے۔ تو بھائی ہمارا دین جو ہے وہ قابو میں آئے گا جبکہ سارے حلقے جڑے رہیں اور جڑ کر مل کر محنت کریں، کوشش کریں۔ ایک حلقہ الگ سے ایک طرف ہو جائے گا، دوسرا دوسری طرف ہو جائے گا، تیسرا تیسری طرف ہو جائے گا، تو جو طاقت زنجیر میں ہوتی ہے نا وہ طاقت ختم ہو جائے گی، وہ طاقت نہیں رہے گی، اور جو ہم دین کو قابو میں لانا چاہتے ہیں وہ دین قابو میں نہیں آئے گا۔ ہر لائن کی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں، جتنے نواہی ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات و مستحبات و سنتیں ہیں، سب پر محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے حروف، اب یہ قاری صاحب کی تلاوت آپ نے سنی نہیں سنی؟ ہاں تو اللہ اللہ تو بہت کر دیتے ہیں، لیکن یہ فکر اندر پیدا ہو کہ مجھے بھی اپنا قرآن ایسا صحیح کرنا ہے، www.attableek.com The Reviver of Iman، ایسا صحیح کرنا ہے جیسا ہمارے قاری صاحب صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں، تب تو کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی کم محنت ہے بھائی، قرآن کے الفاظ کا صحیح کرنا ہر فرد مومن پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن کو صحیح کرنا بھی فرض ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس فریضے کو جانتے ہیں یا جاننے کے بعد اس فریضے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہے نہیں ہے۔ یہ صرف قاری صاحب کا فرض تھوڑا ہی ہے کہ 2-4 قاری بن جائیں تو بس امت سے وہ فرض کفایہ ہے اتر جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے 2-4 آدمی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو گیا، سنت علی الکفایہ ہے، تو اب کوئی نہ بیٹھے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، ایک آدھ آدمی بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ایک مسجد کا کفایت کرے گا۔ تو ایسا قرآن کا مسئلہ نہیں ہے کہ 2-4 آدمی قرات کرنے والے تیار ہو گئے تو امت کے سر سے فریضہ اتر جائے گا، نہیں، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، اور اتنا فرض عین ہے جتنی نماز۔ کئی مرتبہ الفاظ کے غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز گئی۔ اب بتلاؤ، کوئی حروف قرآن کے الفاظ کو صحیح کر رہا ہے اور اس لائن کی محنت کر رہا ہے تو یہ دین کی خدمت ہے یا نہیں؟ اعتراف کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑی خدمت ہے اور یہ دین ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ آپ کے فرائض منصبی ہے۔ آپ تو اتنے پاورفل تھے، رئیس الانبیاء، اور سارے جہان میں سب سے زیادہ روحانیت کے مالک پاورفل کتنے تھے؟ ایک سیکنڈ کوئی صحبت پا لیتا تھا، صحابی کا مقام حاصل کر لیتا۔ ایک سیکنڈ، ایک پل کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کے ساتھ مل گئی، وہ صحابی کے درجے کو پہنچ جاتا تھا۔ اتنا بڑا درجہ صحابی کا کہ بعد کے غوث قطب سب مل کر دنیا بھر کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو صحابی کا مقام۔ ایک سیکنڈ وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی صحبت کی تاثیر تھی۔ تاثیر صحبت اتنی زبردست تھی کہ ایک سیکنڈ میں آدمی صحابی بن جاتا ہے۔ اب بتائیے، یہ آپ کے فرائض منصبی سے یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کیوں کرتے تھے؟ سنانے کے لیے سب کو صرف نہیں، تلاوت کرتے تھے
تاکہ لوگ میری تلاوت سن کر میرا اتباع کریں تلاوت میں، اپنے حروف صحیح کریں، اوقاف صحیح کریں وغیرہ، جو اس کے سارے اصول ہیں اس اعتحان۔ وہ تو عرب تھے، عرب کے سامنے تلاوت کرنے کے پہلے تو ضرورت ہی کیا تھی، وہ تو جانتے ہی تھے، لکھ کر بتلاتے تھے کہ یہ ہے قرآن پڑھو، لیکن نہیں، جبریل امین نے تلاوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی۔ سارے صحابہ آپ کے شاگرد تھے، آپ اقرأ الامہ، اور یہ سارے صحابہ آپ سے قرآن کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کی مشق کرتے تھے۔ صحابہ آپس میں قرآن کی تلاوت ایک دوسرے کی سنتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے اور جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، چلتے چلتے مسجد کے کونے پر پہنچے تو وہاں ایک بڑی جماعت تھی، جو لوگ کپڑے کم ہونے کی وجہ سے ایک کے پیچھے ایک بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا کپڑا بھی نہیں تھا، اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے اپنے پورے بدن کو چھپا سکے، اس لیے ایک کے پیچھے ایک چھپ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی بیچ میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے آپ نے تلاوت کی، صحابہ بھی اس طرح ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ قرآن صحیح کرنے کے لیے، صرف قرات کا مزہ لینے کے لیے نہیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، قرآن کی محبت کی بات ہے، میں نہیں کہتا، لیکن اصل جو ہے وہ اس قرآن سے ہمیں ایسا قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، جذبہ پیدا کرنا ہے۔ وہ صحابی پڑھ رہے تھے اور سب سن رہے تھے، اتنے محو تھے سننے میں وہ لوگ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کے پاس پہنچ گئے، پھر بھی نہ پڑھنے والے کو پتا چلا نہ سننے والوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیسا ادب ہو، کیسے سنتے ہوں گے، کیسی محویت ہوگی، اس کو کہتے محویت۔ ابھی ایک ہمارے دوست کا فون آیا، بیچ میں قصہ چھوٹا سا، وہ بنگال سے عزیز دوست، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے یہاں ایک ایسے مولانا آئے ہوئے ہیں جو حضرت شیخ سے بیعت ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اور وہ برسوں سے ان کا معمول ہے، شام کا کھانا نہیں کھاتے۔ عجیب بات یہ کہ شام کا کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ تب پھر نیند آئے گی، قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکے گی، رات پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تھوڑا موڑا سوتے ہوں گے۔ اصل بات تو دوسری مجھے کہنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آ کر ایک بات کہی اور اس پر بہت رو رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے داہنے سے ایک نور نظر آتا ہے جو دور تک چلا جاتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو ادھر ایک نور نظر آتا ہے جو دور تک چلا جاتا ہے، اور سامنے دیکھتا ہوں تو سامنے ایک نور نظر آتا ہے جو بہت دور تک جاتا ہے۔ اب وہ بہرحال اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن کوئی زیادہ واقفیت اس سے نہیں ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا نور ایمان نکلا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا نور ایمان نکلا جا رہا ہے۔ اس پر بہت پریشان اور بہت صدمہ، بہت رنج ان کو ہو رہا تھا، بہت رو رہے تھے۔ اب کتنا روئے ہوں گے اب تک اسی خیال سے۔ تو وہ دوست نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی اب ان کو کیا کہوں، کیا سمجھائیں ان کو۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اس دنیا میں، ہمیں تو کبھی پہلا قصہ ہم نے سنا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ اتنی زیادہ تلاوت جو کرتے ہیں، وہ نور قرآن ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا ہے، رگوں پہ میں سرایت کر گیا ہے۔ اور جیسے ہم کسی برتن کو کسی نل کے نیچے رکھتے ہیں، بھر جاتا ہے تو چھلکتا ہے، تو یہ نور جو ان کے بدن میں سرایت کیا ہوا ہے، جب چھلکتا ہے تو ان کو یہ نور نظر آتا ہے، داہنے نظر آتا ہے، بائیں نظر آتا ہے، اور سامنے نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں مولانا،
ایسی تلاوت، اتنا قرآن سے شغف کون ہے میرے دوستوں؟ کمی کوتاہی ہر جگہ موجود ہے، خاص طور سے قرآن کے ساتھ جو ہماری کوتاہی، اللہ اکبر، تلاوت کے اعتبار سے بھی اور اس کے معنی اور اس کے اوامر نواہی پر عمل کے اعتبار سے بھی ہم زبردست کوتاہی میں مبتلا ہیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی، اور تلاوت کرتے بھی ہیں تو صحیح تلاوت کتنے لوگ کرتے ہیں۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر حیات میں ملفوظ ہم نے پڑھا ان کے حالات میں کہ وہ تلاوت ہی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے سوا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا، جو آتا اس سے کہتے قرآن پڑھو، جو آتا کہتے قرآن پڑھو۔ اور کہا کرتے تھے کہ اس وقت یو پی کے کچھ 52 ضلع تھے، اب تو زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو فرماتے تھے کہ ہر ضلع میں میری دلی خواہش ہے کہ ہر ضلع میں کوئی حقیقی تلاوت پیدا کرنے والا، تلاوت کرنے والا پیدا ہو جائے، حقیقی تلاوت کرنے والا ہر ضلع میں، گویا ایک ضلع میں ایک بھی حقیقی تلاوت پیدا کرنے والا پیدا ہو گیا تو بس پورے ضلع کے واسطے کافی۔ قرآن کی تلاوت عزیز دوستو، قرآن کی تلاوت سن کر تو کفار مسلمان ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت سن کر ہی تو مسلمان ہوتے تھے یا نہیں؟ ارے ہمارے ایک بچے کا قصہ ہم نے سنا، ایک طالب علم تھا بروڈا کا، وہ بس میں آ رہا تھا تو حفظ کا بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، تو آواز اچھی تھی، وہ تلاوت کرتا جا رہا تھا بس میں، جس کو اللہ توفیق دے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک ہندو لڑکی اس کے پڑوس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ سن رہی تھی، بہت دیر ہو گئی تو اس کو بھی قرآن سے اتنی کشش قرآن میں اس کو محسوس ہوئی، اتنی محبت ہوئی، اس نے پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں اپنا قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، میں اس کا حافظ ہوں۔ کہ پورا قرآن آپ کو زبانی کہاں پورا یاد ہے، ہم کو پڑھ لیتے ہیں اور یہی پڑھ رہا ہوں۔ بس کچھ دیر گفتگو ہی ہوگی اور بس میں اس لڑکی نے اس لڑکے کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ بتائیے قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے میرے بھائی۔ اب اس لڑکی کا کیا ہوا؟ وہ بیچاری سورج جا رہی تھی، سورج اتری اور روڈ کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی والے کی ٹکر لگ گئی، اس میں اس کا انتقال ہو گیا اسی دن اسی وقت۔ اللہ نے ایمان لکھا تھا، لیکن قرآن کی تلاوت عزیز دوستو ایسی چیز ہے، صرف تلاوت پر تو ہم آ جائیں، دیکھیں تو صحیح قرآن کیا ہے، وہ قرآن ہمیں کیا لطف دیتا ہے۔ یہ قاری صاحب نے آپ کی رات آپ نے سنی ہے، اب بتلاؤ، ابھی تم اچھی سے اچھی آواز میں عمدہ سے عمدہ اشعار سنیں، آپ کسی بڑے شاعر کے، یا آپ اشعار تو آپ نہیں سنتے ہوں گے لیکن گانے سنیں، کوئی بہت عمدہ گانے والے گویا، اس کے گانے اگر آپ سنیں خوب، جو گانے آپ کو بہت پسند ہیں اور آپ گنگناتے رہتے ہیں، ایسے گانے آپ سنیں، اور پھر قاری صاحب کا ایک سورہ فاتحہ سن لیں تو کیا ہوگا؟ وہ سارے گانے مان پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک معمولی ذہن کا مومن بھی اس بات کا تصور کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور وہ یہی کہے گا کہ قرآن کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں، قرآن کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں، یہ قرآن کی صرف تلاوت کا اثر ہے۔ ابن دغینہ کا قصہ بہت مشہور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے، بہت پریشان کیا، تو کہا کہ بس اپنے کہیں اور جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اتنے میں ایک کافر ابن دغینہ جس کو کہتے وہ ملا، اور اس نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بس میں تو مکے والوں سے عاجز آ گیا ہوں، اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چلو تم میرے جوار میں، وہ پناہ دیتے تھے ایک دوسرے کو،
اور پھر سب کو ماننا پڑتا تھا. چنانچہ وہ اپنی پناہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے آیا مکہ مکرمہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیے کہ ایسے ایسے آدمی، ایسے ایسے آدمی، ایسے ایسے آدمی، وہ ہم سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں، یہ تو بہت کام کے آدمی ہیں. وہی سارے اوصاف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ام المؤمنین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی وحی کے وقت بیان فرمائے تھے. وہی سارے اوصاف انہوں نے بیان فرمائے اور واپس لے آئے. کفار نے کیا شرط لگائی معلوم؟ کفار نے شرط کیا لگائی؟ کفار نے شرط یہ لگائی کہ یہ علل اعلان قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. علل اعلان قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. کیا کیوں نہیں کریں گے؟ بھائی ڈر جو تھا اصل قرآن کی تلاوت سے ہی تو تھا نا. قرآن کی تلاوت سے اصل خوف تھا، اس لیے کہ سب لوگ قرآن کی تلاوتیں سن سن کر ہی مسلمان ہو رہے ہیں. لیکن سارے صحابہ حقیقی تلاوت کرنے والے تھے. میرے آپ کی طرح تھوڑی تھے کہ کچھ الفاظ ادھر جا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، خیالات گھوم رہے ہیں. ایسے لوگ نہیں تھے. تو یہ شرط لگائی کہ ابو بکر صدیق کو آپ کی جوار ہمیں قبول ہے، لیکن وہ علل اعلان قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہاں کے بیٹھے رہتے. وہ تو ایسے جذبات کے مالک تھے، کہا نہیں. انہوں نے اپنے آنگن میں چھوٹا سا چبوترا پوٹلا بنا لیا، وہیں نماز پڑھتے، وہیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور آپ جب تلاوت کرتے تھے تو کفار و مشرکین کے بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے سب جمع ہو جاتے تھے، اس لیے کہ بہت روتے تھے تلاوت کرتے کرتے، اور عجیب تلاوت کرتے تھے. اور قرآن تو وہ عرب تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس کلام میں کیا پاور ہے، وہ سب سمجھتے تھے. تو جب کچھ دن ہو گئے تو یہ مشرکین خوف کھا گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو سارا معاشرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو ابن دلجنہ کو بلایا، کہا کہ بھائی ہم نے شرط لگائی تھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلم کھلا تلاوت نہیں کریں گے، اور یہ تو تلاوت کر رہے ہیں، لہذا ان کو سمجھائیے ورنہ پھر ہم آپ کا جواب جو ہے وہ منظور نہیں ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ سے تو عہد ہو گیا تھا کہ آپ تلاوت جہرن سب کے سامنے نہیں کریں گے، اور آپ کب تلاوت کرنے لگے ہیں، لہذا اب جو ہے آپ اس کو بند کر دیجیے. کہا نہیں، میں آپ کا جواب ختم کر سکتا ہوں، قرآن کی تلاوت میں نہیں روک سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے اس کا جواب ختم کر دیا اور آپ اپنے طور پر مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. میں تو عزیز دوستوں اس واقعات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اولاً قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح کرنے کا فکر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی ادارے، کئی مدرسے، کئی علماء، کتنے قرہ یہاں آپ کی بستی میں موجود ہے. اور موجود ہونا تو ہر بستی میں ہے، لیکن یہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دین ایمان کی فکر بھی کر رہے ہیں. تب آپ ان سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لاؤ ہمارا قرآن صحیح کراؤ، چلو کس وقت آؤ گے. ایک پیسہ نہیں ملے گا، پیسہ ویسا نہیں دینا ہے. ہاں کیا آپ ایک گھنٹے میں اتنا پیسہ اور ایک گھنٹے کا نہیں، بالکل نہیں. ایک دم فری آف چارج ان سے زبردستی آپ کو اپنا قرآن صحیح کرانا ہے. بھائی سب کرائیں گے، صحیح کرائیں گے. جماعت میں جانا اسی لیے ہوتا ہے میرے دوستو، ہاں جماعت سے غفلت بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ کافی ہو گیا، نہیں. اپنی ترتیب 3 دن والی یا 10 دن والی، چلے والی، 4 مہینے والی، اس کو تو لازم پکڑنا ہی پکڑنا ہے. اسی سے تو ہماری روح بیدار ہوتی ہے. بھائی ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کا جذبہ اگر کوئی جماعت پیدا کر سکتی ہے تو یہی جماعت پیدا کر سکتی ہے. لیکن دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے. آپ کے 4 چلے لگ گئے، 10 چلے لگ گئے، لیکن اب تک دین سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو ابھی وہ چلے کام کے نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے.
ہاں واقعتاً دین کا سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، فکر ہو گیا، ارے میرا قرآن تو اتنا غلط ہے، لاؤ میں کسی قاری سے قرآن صحیح کروں، ارے مجھے تو نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہیں، لاؤ ذرا مولوی صاحب سے بیٹھیں کہ بھائی مسئلے سمجھاؤ نماز کے، میں بیپار کرتا ہوں، بیپار کے مسئلے معلوم نہیں ہے، تجارت کے مسائل معلوم نہیں ہے۔ تو یہ شوق اور جذبہ کہاں سے ملے گا؟ اب تو آپ کسی مدرسے میں جانے سے رہے، کسی اور کے یہاں جانے سے رہے، آپ اپنے کاروبار میں، دھندے میں، تو اب یہ بہت بڑا سہارا ہے ہمارے لیے، امت کے لیے سہارا ہے کہ اپنی ترتیب جو 3 دن والی، کم سے کم 3 دن والی ترتیب پر آؤ تو چلہ آسان ہو جائے گا، چلے میں آ جاؤ گے تو 4 مہینہ آسان ہو جائے گا، پھر تو آدمی بالکل پاورفل ہو جائے گا، بیٹری چارج ہو جائے گی، چلتا رہے گا۔ لیکن اس کا جو مقصد ہے عزیز دوستو، وہ دین کی رغبت پیدا کرنا، دین سیکھنے کی رغبت اندر پیدا کرنا، اور اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی کب ہوگا؟ جب ہمارے پاؤں چلنے لگے، کدھر؟ قرآن صحیح کرنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، بیپار تجارت کے لیے، شادی گمی کا موقع ہے تو مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ مفتی صاحب دیکھو شادی ہمیں کیسے شادی کرنا چاہیے، غمی کا موقع آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، ہر مسئلے میں شرعی ڈائریکشن کے بغیر ہم بالکل نہ چلیں، یہ جذبہ اندر پیدا ہو گیا تو آپ کا وقت لگانا کامیاب، ورنہ پھر وقت لگانا نہ لگانا دونوں برابر تو نہیں کہتا، لیکن وہ نہ لگانے کے برابر ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس ترتیب پر باقی رہتے ہوئے ہمیں تھوڑا قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے الفاظ صحیح کرنا ہے، یہ تو قرآن کے الفاظ کی بات ہے۔ دوسرا، قرآن کے تقاضے پر عمل کرنا ہے، یعنی قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور قرآن کے معنی اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جو ہم سے چاہتے ہیں، جیسا رہنا سہنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، زندگی کا جو شعبہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس شعبے کو کیسے چلائیں، تجارت کریں تو کیسے کریں، اللہ کا اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سودی کاروبار کے بغیر ترقی مشکل ہے، تجارت چل ہی نہیں سکتی ہے، خاص طور سے بڑے بڑے بیپاری ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں، یا بڑے بڑے بلڈر ہیں یا جو کچھ ہیں، بڑے بڑے مال و اسباب کے مالک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سود کے کاروبار چل نہیں سکتا ہے۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ میرے عزیز دوستو ہے جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سودی کاروبار میں مبتلا ہے، اور اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، جنگ کس سے کرو گے؟ ارے جنگ جو ہے کسی زبردست آدمی سے آدمی ہلکا پڑ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی اس سے تو لڑنا مشکل ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑا طاقتور ہے، فلاں ہے، بڑے ہتھیار رکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ویسے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ارے کر رہے ہیں، کر کیا سکتے، کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ سارے سودی کاروبار کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کر رہے ہیں، اور منہ کی کھا رہے ہیں، کھڈے میں گر رہے ہیں، اور اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ نہ دنیا کے نہ آخرت کے، زندگی جینا دوبھر ہو جاتا ہے عزیز دوستو۔ ہاں میں ایسے بڑے بڑے مالداروں کو جانتا ہوں جو سودی کاروبار میں لگے، یعنی سچی بات کہتے ہیں، کوئی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، 100 بیگھے کے مالک ہیں، سودی کاروبار شروع کر دیا، آج کلاش ہو گئے، اور اتنا سود چڑھ گیا کہ 200 بیگھہ بیچ کر بھی ان کا سود ادا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ سودی کاروبار میں وہ 200 بیگھے کا سود دینے والا مالک ہو گیا ہے، ان کا گھر بھی اپنا نہیں بچا۔ ایسے لوگ میرے سامنے اس وقت ہیں، اب بتلائیے، یہی تو ہے کہ تم اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو گے اور ان کے ساتھ جو ہے تم مقابلے پر آ جاؤ گے،
تو کیسے آدمی جیت سکتا ہے؟ ارے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کی بربادی آپ لوہے کے پترے پر لکھ سکتے ہیں کہ برباد ہے برباد ہے برباد ہے. ہاں رحمت تو اللہ کے رسول رحمت، اللہ خود رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ اب ان کا دین رحمت ہے عزیز دوست. اور جو اس دین سے تھوڑا ادھر ادھر ہوگا وہ زحمت ہے زحمت ہے زحمت. رحمت ہے دین، رحمت ہے. یہ یقین ہم میں پیدا ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں کہ دین رحمت ہے. چاہے میری مرضی کے خلاف کوئی مسئلہ جا رہا ہو، لیکن اگر اپنی مرضی پر عمل کرنے گیا تو میں زحمت میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہ پورا یقین آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے. ہمارے حضرات علماء کرام اسی لائن کی محنت کے ڈرتے ہیں کہ کیسے کہ لوگ ہمارے دل دماغ میں اس بات کو اتار دیں غیروں کے طریقے اختیار مت کرو. ابھی ہر نماز میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا مضمون بیان کروں گا. قاری صاحب کی قرات کام میں آ گئی اور قاری صاحب کے اہدنا الصراط المستقیم میرے ساتھ ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا. غالباً مسند احمد کی روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، کتاب الاعتصام والسنہ میں، اور وہ مسند احمد کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ نے صراط مستقیم کو بہت بہتر مثال دے کر سمجھایا ہے، بہت بہتر. سب مثالوں سے سمجھا دے. کون؟ میرے آقا اور آپ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ امت کے ذہن میں بات اتر جائے. پورا اتارنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے کہ صراط مستقیم جو ہے یہ دین جو ہے یہ ایک راستہ ہے جو سیدھا جنت میں پہنچتا ہے. منزل مقصود آپ کی جنت ہے نہیں ہے؟ ہاں میری بھی آپ کی بھی یہی ہے. جنت کی اللہ سب کو پہنچا دے، وہاں بھی جمع کر دے، بغیر حساب کتاب کے پہنچا دے. ہاں جلدی اول رحلے میں پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے ایک راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے، منزل مقصود پر جا رہا ہے. اور اس کے اطراف میں 2 دیواریں اور دیواروں کے اندر دروازے اور دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے. اور صراط مستقیم کے اس کونے پر ایک دعوت دینے والا داعی ہے اور اس کے مافوق ایک اور داعی ہے. یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، پھر آپ نے اس کی مراد کیا ہے سمجھایا اس کو. آپ فرماتے کہ صراط مستقیم جو ہے یہ دین جس کو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو پل صراط رکھا جائے گا کہاں؟ آخرت میں جہنم کی پشت پر پل صراط رکھا جائے گا. پل کے نام بھی صراط اور صراط کے معنی بھی پل، لیکن اب بن گیا ہے تو یہی کہا جاتا ہے پل صراط. تو وہ بچھایا جائے گا. وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ بالکل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور ایسے ہی ہوگا. تو آپ کہیں گے کہ ہم چھوٹی سی پہاڑی ایسی ہو اس پر نہیں چل سکتے. ایک پیر صاحب کا قصہ سنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک پیر صاحب ایک بستی میں آتے جاتے ہوں گے. پہلے پیر آتے جاتے تھے ایسے، تو بعض سچے بھی ہوتے تھے اچھے بھی ہوتے تھے. ہمارے خالد صاحب کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آتے تھے کشمیر سے، لیکن صرف ایک ہی گھر کا کھانا کھاتے تھے. اور خالد صاحب کے والد صاحب ہی کی چائے پیتے تھے اور کسی کے چائے کھانا نہیں پیتے تھے. اور بس دین کی بات کرتے تھے، ذکر و فکر کرتے تھے، کچھ دن قیام کر کے پھر چلے جاتے. تو اچھے پیر بھی ہوتے تھے، لیکن یہ پیر جو تھا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. وہ
لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا، تقریر کرتا تھا کہ بھائی کچھ ہم کو کھلاؤ پلاؤ، اس لیے کہ تمہارے سب کی طرف سے پل صراط پر مجھے چلنا ہوگا، قیامت کے دن مجھے چلنا ہوگا۔ اور وہ بال سے زیادہ بال تلوار سے زیادہ تیز ہے، میں کیسے چل پاؤں گا اگر ایسے کمزور رہا تو، اس لیے تم مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تو اب بستی والے بیچارے نادان لوگ تھے، پیر صاحب کی بڑی خدمت ہونے لگی، بہت کھلایا پلایا، بہت دعوتیں ہوئی۔ اب ایک آدمی دوسرے گاؤں سے آیا، اس نے کہا کہ پیر صاحب اب ہمارے یہاں چلیے۔ وہ پھر سمجھ رہے تھے کہ اب آخرت بھی سمجھ گئی، ہمیں تو سیدھی جنت میں ہی جانا ہے، پل صراط پر چل دیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا، دعوت دی کہ بھائی پیر صاحب اب ہمارے یہاں چلیے۔ تو پیر صاحب تیار ہو گئے، اور وہ اس گاؤں کے 2-3 آدمی لاٹھی لے کر ان کے ساتھ حفاظت کے لیے، کہ پیر صاحب کو احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جو ہے بستی میں پہنچا دے۔ وہ چل رہے تھے۔ اب جیسے ہمارے دھان کے کھیت ہوتے ہیں، نہیں گیہوں کے کھیت ہوتے ہیں، اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے چلنا پڑتا ہے۔ کیا کسان لوگ تو عادی ہیں، وہ تو چلتے رہتے اس کے اوپر۔ اب پیر صاحب کبھی اس پر چلے نہیں تھے، تو وہ سنبھل کے چل رہے تھے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر پہنچے اور پاؤں پھسلا اور سیدھے گر گئے کھیت میں۔ کھیت میں گرے تو پیچھے جو دیہاتی لوگ ڈنڈا لیے آ رہے تھے، ڈنڈے سے پٹائی کرنا شروع کر دیا کہ کم وقت اس کھیت کی پہاڑ پر نہیں چل سکتا تو پل صراط پر کیا چلے گا۔ ایسے لوگ ہوتے وہ بھی ایسے ہی برابر کے سب کھا گیا پی گیا، اس پر تو چل نہیں سکتا۔ بہرحال عزیز دوستو، یہ پل صراط ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اور اس پر لوگ چلیں گے، دوسری پار اتر جائیں گے۔ اچھا، پل صراط 2 ہیں، ایک پل صراط تو جہنم کی پشت پر ہے، اور وہاں سے اترنے کے بعد پھر ایک پل صراط جنت میں جانے کے لیے، دوسرا پل ہے جنت میں جانے کے لیے۔ شرح بخاری میں لکھا ہوا ہے، کتاب البیوع کوئی روایت آئی تھی، وہاں میں نے بیان کر دیا تھا۔ تو پل صراط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی جو کی ہوگی نا، اس کی معافی تلافی کرائیں گے۔ تو معافی تلافی وہ میدان محشر میں نہیں، وہ دوسرے پل پر کرائیں گے، وہ دوسرا پل جنت میں جانے کا ہے نہیں، وہاں کرائیں گے۔ تو وہاں کیوں کرائیں گے؟ کہا کہ وہاں سب کو جنت میں جانے کی جلدی ہوگی، اس لیے کہا ٹھیک ہے کر کے سب جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے میرا عزیز دوست، اللہ پاک دکھائیں گے، دیکھو وہ جنت کا وہ محل تم کو دیتے، معاف کرتے ہو، کہاں معاف کر دیا، مجھے تو پہلے جنت میں چلے جانے دو، بس ختم۔ ایسے ہوگا، دوسرے پل صراط پر سب معافی تلافی ہوگی۔ تو اس پل صراط پر چلنا عزیز دوستو ان لوگوں کے واسطے آسان ہوگا جو دین پر مکمل عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کی شکل جو ہے ظاہری وہی پل صراط والی ہے۔ اور اس سے پتہ چل گیا کہ دین پر عمل کرنا عزیز دوستو، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، عزم و ارادہ و ہمت و حوصلہ نہیں کریں گے، وہاں تک آسان نہیں ہے۔ جیسے پل صراط پر چلنا آسان نہیں ہے، اور پل صراط ہی کی شکل وہ یہ دین ہے، تو دین پر چلنا بھی اس وقت تک آسان نہیں ہوگا جب تک شوق، ذوق، عزم، ارادہ، ہمت کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، وہاں تک کام چلنے والا نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ عشاء میں تو 5 صف اور فجر میں 2 صف، وہ 3 صف کہاں چلی گئی؟ کہا کہ ان لوگوں کے واسطے اٹھنا دشوار ہو رہا ہے۔ ہاں دشوار ہو رہا ہے تو پھر دشواری اس کا پتہ اللہ کا جب حساب و کتاب ہوگا تب چلے گا، اور کچھ کرو گے تب بھی پتہ چلے گا، نہیں کرو گے تب بھی پتہ چلے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر خیر کرو گے اس کو بھی دیکھو گے، اور ذرہ برابر شر کرو گے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ حساب و کتاب ہوگا، میزان عمل قائم ہوگا، اور اس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ عزیز دوستو، اس کا یقین
یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا ہمت کر کے، کوشش کر کے، شوق و رغبت کے ساتھ، دین تو دین ہے کیا، اتنی مزے کی چیز ہے میرے بھائیوں، اتنی مزیدار ہے، اتنی مزیدار ہے کہ مٹھائی سے زیادہ میٹھی، مٹھائی سے زیادہ میٹھی. ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ پنجاب کے ایک پیر صاحب سے ملنے گئے تھے باقاعدہ. کیوں کا وہ ایسے پیر صاحب تھے کہ وہ جب ذکر کرتے تھے تو ان کا منہ میٹھا ہو جاتا. اللہ کا نام تو بہت میٹھا ہے نا بھائی. ایسے آدمی وجد میں آ جاتا ہے. نہیں دیکھتے ہو محفل سما یہ لوگ بریلوی قائم کرتے ہیں، کیسے لوگ وجد میں آ جاتے ہیں. ان کو اپنا دھیان و خیال تک نہیں رہتا کہ ہم کہاں ہیں، کس حال میں، کس حال میں اس طرح ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا نام تو اتنا میٹھا ہے. جب لفظ اللہ اتنا میٹھا ہے میرے بھائیوں، تب کلام اللہ کتنا میٹھا ہوگا. اور کلام اللہ کے الفاظ اتنے میٹھے ہیں میرے بھائیوں، تو اس کے احکام پر عمل کرنے سے کتنی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، کتنا سکون ملتا ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے عزیز دوستو، اور وہ مثال تو رہ گئی. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ جنت جانے والا راستہ ہے، وہ پل صراط والے بات آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا جا رہا ہے جنت، یہ دین صراط مستقیم ہے، اور اس کی اطراف میں 2 دیواریں ہیں اور دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. وہ دروازے جو ہیں ادھر سے اللہ کے محارم، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کی مثال ان دروازوں کی ہے. اور جو پردے لٹکے ہوئے ہیں وہ حدود اللہ ہیں، حد کر دیتے ہیں نا، تو اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا، تو یہ حدود اللہ ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہے، فلا تعتدوها تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اب یہ چلنے والے چل رہے ہیں اور ان میں سے کوئی جیسے ہوتا ہے وہ پردہ ذرا ادھر سے کھولنا چاہتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے، ارے پردہ مت کھول، پردہ مت کھول، ورنہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، حرام میں چلا جائے گا. یہ ندا کون کرتا ہے؟ یہ ندا قرآن کرتا ہے، یہ ندا قرآن کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں سب کچھ اللہ پاک نے اللہ کی مرضیات و نامرضیات اور احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ کو شرح کر دی اور اللہ کے رسول کی مرضیات و نامرضیات کو میرے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے مت کھول ورنہ حرام میں چلا جائے گا. اس سے حدود سے حرام آگے چلتا ہے. اور ایک اوپر تنبیہ کرنے والا ہے، وہ لمۃ الملک، یعنی انسان کے دل میں فرشتہ القاء کرتا ہے برے کام کرنے سے پہلے کہ اس کو مت کر ورنہ تیرا نقصان ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے کہ جو کوئی حرام کاری کرنا چاہتا ہو اور پہلے اس کے دل میں خیال نہ آتا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، برا کام ہے. یہ کھٹک جو پہلے آتی ہے نا، وہی لمۃ الملک ہے، ملک ہے، فرشتے کی طرف سے القاء ہونے والا ایک اچھی بات اس کے دل میں القاء ہوتی ہے. اور اس القاء کی اگر یہ کیا کرتا ہے، القاء کا لحاظ کرتا ہے. حضرت مسیح احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آواز جو فرشتے کی معرفت اللہ بھیجتے ہیں، یہ کھٹ کھٹ جو ہوتی ہے اندر، کھٹ کھٹ ہوتی ہے کہ ارے نہیں مت کرو، لیکن فیل کر گزرتا ہے تو ایسا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ ہوگا، اور جب ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے پھر میں آنا بند ہو جائے گا، پھر تنبیہ اللہ کی طرف سے بند ہو جائے گی اور پھر گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. عزیز دوستو، یہ صراط مستقیم کی مثال ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے. اصل تو ہمت کرو، آگے بڑھو، دین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، دین اپنی رگوں پہ میں سرایت کر جائے. کوئی کچھ کہے، دیکھو یہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے، یعنی ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ تیرا ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے.
نہ تیرا ان پر غضب ہوا نہ گمراہ ہوئے. اس سے یہود و نصارہ مراد ہے کہ ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو صراط مستقیم دکھائی ہے. تو عزیز دوستو اتنی دعا ہم کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, سنتوں میں نوافل میں ہزاروں مرتبہ دعا کرتے ہوں گے. تھوڑا دل سے دعا کر لیا کریں تاکہ اللہ قبول فرما لے, صراط مستقیم کی ہدایت و توفیق ہو جائے. ہمارے دوست و احباب جو آپ کے سامنے عزیز دوستو کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ عزم و ارادہ لے کر اس بستی کا فکر کر رہے ہیں, اللہ ان کی عمروں میں برکت دے, عافیت دے, اور ان کی جو کوششیں ہیں اس کو کارگر ثابت کرے. ان کو تو بھائیو ثواب مل جائے گا. ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی خالد صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا رسپانس اچھا ہے. خالد صاحب نے ہی کہا کہ ان کو تو ثواب مل جائے گا, آپ کو تو ثواب مل جائے گا, آپ کو تو اپنی کوشش کا ثواب مل جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے, میں نے آیت تلاوت کی, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان پر برابر ہے آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسے لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ گئی. میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرے ایک دوست کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا, بہت اچھی مثال سے اس نے سمجھایا مسئلے کو کہ اگر تو آپ کے کارڈ پر, لیٹر پر, پہلے خط لکھتے, اب تو خط لکھنا ہی بہت بند ہو گیا ہے, تو خط لکھتے تھے تو خط پر اگر صحیح ایڈریس ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے تو خط مقام پر پہنچ جائے گا. اور بہت اچھا عمدہ لکھا ہے لیکن ایڈریس صحیح نہیں ہے تو خط پہنچے گا نہیں. ایسے میرے بھائیوں یہ صحیح ایڈریس جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہمارے پاس صحیح ایمان موجود ہے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. لیکن بہت اچھے اعمال بھی ہیں لیکن ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا مطلب؟ ایمان صحیح نہیں تو کیا مطلب؟ وہ کہیں جنت پہنچنے والا نہیں ہے. مجھے مثال بہت پسند ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر ایڈریس صحیح ہے تو کوڑا کاغذ بھی منزل پر پہنچ جاتا ہے, اور اگر ایڈریس نہیں ہے صحیح تو پھر بڑا ہوا عمدہ کاغذ بھی منزل پر نہیں پہنچتا ہے. اس لیے سب سے پہلے فکر میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کی کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے دوست و احباب اٹھے ہیں ان کی قدر سمجھو بھائیوں, ان کی قدر سمجھو اور ان کا تعاون کرو. ان کے ساتھ مل کر اپنا قرآن صحیح کرو, اپنے مسئلے مسائل صحیح کرو, اپنی دینی زندگی صحیح کرو, اپنا پورا خلیہ صحیح کرو. دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ مسلمان. شراب پینے والا دیکھا آپ نے؟ شراب پینے والا دیکھا ہے؟ راستوں پر گھومتے ہیں کہیں کہیں, ہمارے یہاں بہت نکل پڑتے ہیں ایسے شراب پی کر. تو بچہ بھی کہتا ہے کہ پیا ہوا ہے, بچہ بھی کہتا ہے کہ پیا ہوا ہے. میرے بھائیوں ہم دین کے نشے میں ایسے چور ہو جائیں کہ دیکھنے والا بچہ بھی کہہ دے کہ مومن, اللہ کے نبی کا دل دادا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے. یہ کوئی غیر کا بچہ بھی ہمیں دیکھ کر کہہ دے کہ مسلمان معلوم ہوتا ہے. تو اوپر سے سر سے پاؤں تک عزیز دوستو ہمیں اپنے پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اپنے اوپر تو اختیار ہے نہیں یا نہیں ہے؟ ہاں, اپنے اوپر اختیار اگر نہیں ہے تو کام سے گئے آدمی. پھر تو شیطان کا آپ پر اختیار ہے. اگر آپ کو اختیار نہیں اپنے آپ پر تو شیطان کا اختیار ہے, اور شیطان کہاں لے جائے گا؟ بہت بڑی منزل پر پہنچا دے گا, بری منزل پر لے جائے گا. عزیز دوستو اس لیے اپنے 5 فٹ کے وجود پر اللہ کے رسول کی سنتوں کو, اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کرنا کیا مشکل ہے. ہر آدمی اپنے طور پر بیٹھے بیٹھے عزم و ارادہ کر لے کہ مجھے اپنی ذات پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے, اللہ کے رسول کی سنتوں کو نافذ کرنا ہے. آج میرے بال خلاف سنت نہیں ہوں گے, میری داڑھی خلاف سنت نہیں ہوگی, میرا لباس خلاف سنت نہیں ہوگا, میرا چلنا پھرنا خلاف سنت نہیں ہوگا, کھانا پینا خلاف سنت نہیں ہوگا, میری عبادت خلاف سنت نہیں ہے. نہیں عزم و ارادہ کر لو میرے بھائیوں, تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. آدمی اپنا تو مالک ہے, دوسرے کا نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو تو, اپنے آل و اولاد کو تو ٹھیک کر سکتا ہے. تو جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے میرے بھائی, ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس گاؤں کا ماحول اور معاشرہ درست ہو گیا, اس کی اصلاح ہو گئی تو یہ آئیڈیل بن جائے گا. آئندہ ساری بستیاں جو ہے اس سے اقتباس سے نور کرے گی کہ بھائی ہمیں بھی اس طرح کی کوشش کرنا چاہیے.
تو آپ کے یہاں چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اس کام کو ان لوگوں نے اٹھایا تو بہت ان کو رسپانس ملا ہے۔ اللہ پاک آئندہ کے لیے بھی آپ حضرات کے جذبات کو جوان رکھے اور ان حضرات کے جذبات بھی جوان رکھے۔ کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو کہ جس سے لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں، انشاءاللہ یہ تو ٹھنڈے نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ ان کو تو ثواب مل کر رہے گا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے، آپ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، کافروں پر، لیکن آپ کو ثواب ملے گا، کاہے کا تبلیغ رسالت کا ثواب ملے گا۔ تو ان حضرات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے لوگ مانے نہ مانے، انشاءاللہ یہ تو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن دیکھو اس آپ کی ایک آواز پر اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو آپ کی بات ماننے کے واسطے کیوں تیار نہیں ہوں گے؟ یہ بات کو ماننے کے واسطے تیار ہونے ہی کی دلیل ہے کہ اس دعوت پر اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ خیر مزید بات میں نہیں کر سکتا، ابھی گلا ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ حضرات کی محبت میں ان حضرات کی توجہات کی برکت سے چند باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس اٹھنے بیٹھنے کو ہمارے قبول فرمائے، بارآور بنائے، اور ان حضرات کی جو مسائل جمیلہ ہیں اللہ پاک کو شرف قبول بخشے، اور ہم سب بھائیوں کو اللہ کے رسول کے دین کو اپنے وجود پر، اپنی اعلیٰ اولاد، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں پر نافذ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مختصر دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ الله لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا
إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.